براہ راست آپ کو لے چلیں گے، پنجاب کے وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت پوسٹ بجٹ کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم نے ٹیکس وصولی صوبائی اپنا جو ہدف مقرر کیا تھا اس ہدف سے بھی ہم اوپر چلے گئے ہیں۔ مجھے اگلے سال کا ٹارگٹ پنجاب کا پہلی باری 400 کا ہدف کراس کرنے ہم اس میں بھی جا رہے ہیں۔ پی آر اے کی مئی تک کی پرفارمنس، اس کی ایئر آن ایئر گروتھ جو تھی وہ 29% ہے۔ یہ باقی ریونیو اتھارٹیز کے مقابلے میں ساری صوبائی جو ہیں باقی، یا بے شک وہ فیڈرل بھی ہو، ان سب سے زیادہ اس نے گروتھ رجسٹر کی ہے، اور یہ ایسے حالات میں کی ہے جس کے اندر ہم نے 25 سے اوپر سروسز کو رعایت دی، ان کے ٹیکس ریٹس کم کیے، اور آنے والے بجٹ کے اندر اس کا ٹارگٹ ہم نے بڑھایا ضرور ہے، مگر اس کا فوکس براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ ہے۔ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے 10 مزید سروسز کو 16% سے 5% پہ لے کے آئے ہیں۔ تو ہمارا فوکس براڈننگ آف ٹیکس بیس، جدت کو لانا ہے تاکہ صوبائی محصولات میں اضافہ ہو۔ میں چند سیکٹرز کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ کے اندر ہماری پرائورٹیز، ہمارا فوکس وہ کن چیزوں پہ ہے۔ 4 فلیگ شپ پروگرامز اگر میں اس بجٹ میں سے نکالوں، ایک ہے آپ کی صحت کے اندر یونیورسل ہیلتھ انشورنس۔ اگلے مالی سال کے پہلے 6 مہینے کے اندر پورے پنجاب کی 100% آبادی کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس کوریج دے دی جائے گی۔ دوسرا ہے آپ کا ایجوکیشن، خاص طور پہ ایجوکیشن کے اندر پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے، اس کے اندر ہم انصاف اپ گریڈیشن سکولز کے تحت 8,500 سے اوپر پرائمری سکولز کو ایلیمنٹری کا درجہ دینے جا رہے ہیں۔ 100 ارب روپیہ تقریباً اس سال یوٹیلائزیشن کی مد میں رکھا گیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو کنسٹرکشن اینڈ ورکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وفاق سے ملنے والے شیئر کے ساتھ اس کا سائز 105 ارب روپے ہے، اور یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہمیشہ سے یوٹیلائزیشن اچھی رہتی ہے۔ چوتھی چیز ایگریکلچر۔ اگر ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں اپنے زراعت پہ فوکس کرنا ہوگا۔ ہم فوڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں، تیل باہر سے آتا ہے، دالیں آسٹریلیا سے آتی ہیں، گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، چینی امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے۔ ہمیں اپنی ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ کو کم کرنا ہے، اپنی سپلائی کو بڑھانا ہے، اور پنجاب نے 4 گنا زیادہ پیسے اس باری ایگریکلچر کے لیے رکھے ہیں۔ اس میں ہم ایکسٹینشن سروسز کو بھی بہتر کریں گے، جس کے تحت پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ پرانے موروثی طریقوں سے وہ ییلڈ ہمیں نہیں مل رہی، وہ اوسط نہیں آ رہی جو ہمیں ایک 22 کروڑ کی عوام کو چاہیے کہ وہ خود کفیل ہو کے اپنی فوڈ سیکیورٹی نیڈز کو پورا کرے۔ یہ 4 میجر فوکسز ہیں ہمارے اس سال کے، اور ہم نے ابھی سے یہ جو اسکیم پرپوز کی ہیں، پی اے میرے ساتھ تشریف فرما ہے کہ اب ہمارا فوکس ہے اس کی امپلیمنٹیشن پہ، ان پیسوں کی یوٹیلائزیشن پہ۔ محکمے اپنی اسکیمز تیار کر کے، مجھے پوری امید ہے کہ جولائی کے مہینے میں ہم 100 ارب سے زیادہ، یہ میں کنزرویٹیولی آپ سے کہہ رہا ہوں، 100 ارب سے زیادہ ہم ان کو جولائی کے مہینے میں ریلیز کر دیں گے تاکہ ڈیولپمنٹ کا کام فوراً شروع ہو جائے۔ یہ مختصراً میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس بجٹ کے اندر اتنی زیادہ خوشخبریاں ہیں کہ آپ مجھے گھنٹہ 2 اور بھی دیں، اور آفٹر یسٹرڈے اسمبلی کے اندر تو مجھے یہ آڈینس زیادہ کیپٹیو لگ رہی ہے، زیادہ اٹینٹیو لگ رہی ہے، مگر اگر میری یہی تھی کہ توفیق یہی ہے کہ اللہ اپوزیشن کو بھی یہ ڈاکومنٹ پڑھیں دیں، سمجھیں اس کو،
کوئی سوالات ہیں, کوئی مثبت کرٹیسزم ہے تو وی آر موسٹ ویلکم. میں اب آپ لوگوں سے سوالات لوں گا. میڈم اف یو کوڈ کوآرڈینیٹ. مقبول صاحب, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آٹے کی قیمت بتائی ہے یہ 1 سال پرانی ہے, یعنی 860 روپے کا تھیلا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج 20 کلو آٹے کا تھیلا بازار میں کتنے کا ہے, روٹی کی اس وقت قیمت کیا ہے, اور سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت چینی کے سرکاری ریٹ کیا اور بازار کے ریٹ کیا ہیں. تھینک یو. ہمارا جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا, گلوبل انفلیشن میں بھی دیکھیں تو ان سب چیزوں کی قیمتیں پاکستان کی قیمتوں سے زیادہ بڑھی ہیں. ہمارا پنجاب کا سب سے امپورٹنٹ رول مہنگائی میں ہے امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کا. اگر سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اس کے علاوہ اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, اگر درمیان میں مڈل مین آ گیا ہے, عوام تک صحیح کاسٹ تک پہنچانا یہ پنجاب کا فرض ہے. آٹے کے اوپر میں خود اس کمیٹیز کا ممبر رہ چکا ہوں, میرے ساتھ ابھی آپ کو چیف سیکرٹری صاحب ڈیٹیل میں بتائیں گے. انفورسمنٹ کے لیے ہم کیا کرتے رہ گئے, 360 ماڈل بازار پنجاب میں بنائے گئے ہیں, اور اس سال ان کو مستقل بیسس پہ رکھنے کے لیے ایک ماڈل بازار اتھارٹی لائی گئی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.